وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اب آگے جتنی بھی فَبِأَيِّ آلَاء آ رہا ہے نا، وہ تقریباً نعمتوں کے معنوں میں آ رہا ہے، اگرچہ اس میں قدرتوں کا معنی بھی ہے لیکن زیادہ پھر نعمتوں والا معنی زیادہ ہو رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مقام، قدرتوں والا کا بھی ہوتا ہے لیکن نعمت متبادر الذہن ہے، اگرچہ بعضوں کے نزدیک پھر متبادر الذہن زیادہ ذہن میں قدرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آگے نعمتوں کا ذکر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے دنیا میں اللہ کے حضور عدالت میں پیشی کا خوف دڑکا اپنے دل میں رکھا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے، ایک بھی نہیں 2 جنتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیسا نعمت فٹ آ رہا ہے؟ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ذواتا افنان، وہ 2 باغات کیسے ہوں گی؟ ان کے اندر جو ڈالیاں ہوں گی، ہری بھری ڈالیاں، ہری بھری شاخیں، اور پھلوں سے میووں سے لدی ہوئی جھکی ہوئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جھکی ہوئی میں نے ایسا کہا، آگے جھکی ہوئی کا آ رہا ہے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان 2 باغوں کے اندر 2 چشمے جاری ہوں گے، رواں دواں ہوں گے۔ یہاں تو سارے مصنوعی چشمے ہوتے ہیں نا کوٹھیوں میں، جہاں قدرتی چشمے ہوتے ہیں آپ سال میں 1 مرتبہ سیر کرنے چلے جاتے ہیں، دل پشوری کرتے ہیں جا کے، سمجھے؟ وہاں تو قدرتی چشمے ہوں گے۔ فیہما، 2 باغ 2 چشمے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے ناشکر بندو تم رب کی کن کن نعمتوں کی ناشکری، تم کن کن نعمتوں کی تکذیب کرتے پھرو گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات کے اندر ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک ہی پھل ہوگا، ایک باغ میں جاؤ گے اس کا مزہ کچھ اور، وہی پھل دوسرے باغ میں چلے جاؤ گے تو اس کا مزہ کچھ اور، پھل ایک مزہ اور۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ فیہما آمین، فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یہ جنتی جنت میں ایسے فرشوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، لا الہ الا اللہ، ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا استر ہی دبیز گاڑے ریشم کا ہوگا۔ استر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، پرانا سا، اوپر انسان بڑی رونقیں مارتا ہے، جس کا استر اتنا دبیز گاڑے ریشم کا، وہ بھی جنت کا ریشم، تو جو اوپر والا حصہ وہ کتنا اچھا ہوگا۔ یہاں تو استر کی بات ہو رہی ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، پھر ان دونوں باغات کے جو میوے ہیں وہ اپنے ڈالیوں سمیت جکرے ہوں گے، لیٹے ہوئے تو لیٹے لیٹے منہ میں، کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے منہ میں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے منہ میں، کوئی تکلیف وہاں نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرتے پھرو گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، سارے مزے ہوں، ہاں آپ کی شریکہ حیات آپ کے ساتھ نہیں، مزہ ادھورا ہے۔ اور آج کل لوگوں نے لطیفہ بنایا جو حقیقت بنتا جا رہا ہے، شریکہ حیات نہ ہو تو انہیں زیادہ مزہ آتا ہے۔ تیرا شکر ہے یا اللہ، تھوڑا سا سکون تو ہے۔ حالانکہ عورت بنی سکون کے لیے، لیکن آج عورت عدم سکون کا استعارہ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ سوچے ہر عورت، لیکن ہر مرد بھی سوچے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ نے عورت کو پیدا کر کے کہا لتسکنوا، اے مردو تم سکون حاصل کرو ان سے۔ اور آج عدم سکونی ہر طرف، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں۔ خیر ایک الگ بحث ہے، جتنے بھی شادی شدگان ہیں وہ اچھی طرح اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف، جنت کے اندر، لا الہ الا اللہ، آپ بھی ہنس رہے ہیں اس بات پہ آ کے، فیہن قاصرات الطرف، جنت کے اندر شرمیلی نگاہوں والی، نیچے نگاہوں والی حوریں ملیں گی، بیویاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کا حسن بیان کرنے سے پہلے ان کا حیا اور کردار بیان کیا ہے۔ مجھے ایک اسکالر کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا عورت کی سیرت اور صورت میں آپ صورت کو کتنے نمبر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 2 نمبر دیتا ہوں۔ مجھے بڑی بات بھلی لگی، کیونکہ ساری بات ہی کردار کی ہے، ساری بات ہی کردار کی ہے۔ اللہ نے بھی جنت کے حوروں کے حسن و جمال کی تعریف سے پہلے ان کے حیا اور کردار کی تعریف کی ہے۔ کہا جنت کی عورتیں بے باک نہیں ہوں گی، بھینسوں کی طرح سینہ ایسے کر کے چلتے چلے جائیں، آپ دیکھیں تو سائڈ پہ ایسے ہو جائیں، آپ راستہ دیں وہ راستہ دے ہی نہ۔ میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟
نہیں کر رہا ہوں تو ذرا کسی بھی اچھرے کا باغبان پورے کا کسی بھی مصروف بازار کا چکر لگا کے دیکھیں, کوئی عورت آپ کو جگہ دے دے تو مجھے آ کے گلہ کر لینا. آپ کو دبک کے ایک طرف ہونا پڑتا ہے. وہ بیگم صاحبہ چاہے وہ ایک مرلے والی بیگم صاحبہ ہو, وہ بیگم صاحبہ جو چاہے 10 کنال والی بیگم صاحبہ ہو, رویہ دونوں کا ایک ہوگا. سینہ تان کے بھینسوں کی طرح جا رہی ہوں گی, آپ کو جگہ نہیں دیں گی. مرد کو ایک طرف ہونا پڑتا. UMT میں جب میری پروفیسرشپ تھی, ہمارے ایک امریکہ سے ایک پروفیسر آئے تھے تو پاکستان کے, وہ عورت کے حقوق پہ کرتے کرتے کہنے لگے جی عورت کو طلاق کا حق ملنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو میں نے پھر اس ان کو پکڑ لیا. میں کہا جی آج کے اس ماحول میں آپ ان کو طلاق کا حق دے رہے ہیں نا, آپ بچیں گے نا میں بچوں گا. تھوڑا سا فکر کریں, خیال کریں, ایسی باتیں نہ کریں آپ. پھر ہم نماز پڑھ کے آ رہے تھے, کانفرنس کے دوران نماز کا وقفہ ہوا, ہم نماز پڑھ کے آئے تو وہ اسکالر ہمارے درمیان تھے, ہم ساتھ آئے. سامنے سے اسی یونیورسٹی کے اندر ایک, اب دیکھو نا پڑھنے والی عورت چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ, سامنے سے آ رہی ہے دن دناتے ہوئے, سینہ چوڑا کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہم پروفیسرز ایسے جا رہے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں, لیکن اس خاتون نے ہمیں جگہ نہیں دی. ہم آدھے پروفیسر ادھر ہو گئے, آدھے ادھر ہو گئے, وہ جناب والی جارہ پہلوان کی طرح درمیان سے گزر گئی. میں نے وہی کہا, میں نے کہا سر آپ ابھی یہ لیکچر دے رہے ہیں, ابھی ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, آپ نے اس عورت کی حرکت نوٹ کی. ایسی عورت کو آپ طلاق کا حق دیں گے تو ایک دن بھی آپ اپنے گھر پہ نہیں رہیں گے. ہم نے, جبکہ اللہ تعالیٰ عورت کی خوبی سب سے پہلے کیا بیان کرتا ہے, نگاہیں نیچے رکھنے والی شرمیلی. یہ شرمیلا پن اللہ اکبر عورت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. لیکن برا ہے اس میڈیا کا, ان سو چینلوں کا, ان انڈین چینل کا, ان یورپین چینلز کا, ان پاکستانی چینلز کا. انہوں نے ہماری ماں بہنوں سے شرمیلا پن ختم کر کے بے باکی پیدا کر دی ہے, بے باکی پیدا کر دی ہے. یہ بے باکی اللہ کو اچھی نہیں لگتی, خصوصاً عورت کے لیے تو اللہ کو بے باکی اچھی ہی نہیں لگتی. آپ دیکھیں نا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں, اللہ کہتے تمشی علی استحیاء, وہ شرم کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہی تھی. شاید وقت نہیں, 2-3 منٹ ہے, میں اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ارے جنت کی عورتیں ایسی ہوں گی ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. جتنا دور گزرتا جا رہا ہے اس آیت کی قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ نہیں بڑھتی جا رہی. پاکستانی یہاں شادی کرتا ہے, اس کا ماضی ٹٹولتا ہے. وہی پاکستانی جب امریکن گرین کارڈ ہولڈر والی لڑکی سے, یورپ کی گرین کارڈ رکھنے والی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کے سارے ماضی کو بھول کے ایک نمبر کا بغیرت بن کے ایسی شادی کرتا ہے کہ بس یہ ممبر پھر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں باتیں کروں. پتہ نہیں اس پاکستانی مسلمان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ارے جنت کی عورتیں ایسی پاکباز ہوں گی انہیں کسی انسان جنات نے اس سے پہلے چھوا ہی نہیں ہوگا. فبأي آلاء, میں یہ نہیں کہتا ہوں ہر ایک عورت وہاں ایسی ہوتی ہے, لیکن جو وہاں ایک بے حیائی کی ریشو ہے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان, جنت کی حوریں بیویاں اپنی سفیدی, سرخی مائل سفیدی میں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت و مرجان ہوتے ہیں, ہیرے موتی ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ. خالی سفیدی تو چونا ہوتا ہے بھائی, سرخی مائل سفیدی, اس سفیدی میں حسن ہوتا ہے. خالی سفیدی تو چونا ہے. سرخی مائل سفیدی میں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت و مرجان ہوتے ہیں, ہیرے موتی ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, ارے میرے بندے نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. تو نے دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزاری میرے کہنے کے مطابق, آج میں تمہیں یہ نہ دوں تو کیوں نہ دوں. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. یہ تو 2 باغات تھے, ان کے علاوہ 2 اور باغات ملیں گے, 2 کے بعد 2 اور ملیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرتے پھرو گے. مدہامتان, گھنے سرسبز و شاداب باغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان, ان دونوں باغوں کے اندر بھی 2 چشمے ہوں گے, ابلتے ہوئے فوارے والے چشمے. اللہ اکبر. ابلتا ہوا پانی کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے دیکھنے میں. لا الہ الا اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان, ان دونوں باغات میں کھجوریں ہوں گی,
بکثرت پھل ہوں گے، انار ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. ان دونوں باغات میں بھی نیک عورتیں ملیں گی، حسن و جمال والی ملیں گی، جو اپنے حسن و جمال میں یکتا ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. جنت میں حوریں اپنے ہی مرد جو خاوند ہو گئے اس کے خیموں کے اندر پردہ نشین ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے اتنی غیرت رکھی ہوئی ہے جنت کے اندر بھی کہ اس کے حسن سے جو دوبالا ہوگا، اس کے حسن کے جو مزے لے گا اس کا مرد ہی لے گا، کوئی اور اجنبی جنتی بھی نہیں لے سکتا. حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ارے وہ ایسے حوریں ہوں گی جن کو انسان جنات نے چھوا نہیں ہوگا، نہ ان کی آنکھوں نے کبھی ان کو دیکھا ہوگا. لا الہ الا اللہ. کیسی ہیں؟ کسی نے بھی ان کو غلط نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. لم یطمثهن انس قبلهم. یہاں شادی ہوتی ہے سب سے پہلے دلہن کو دکھایا جاتا، جس کو دیکھنے کہا کہ اس کو دکھاؤ. بھائی ہمیں کیوں دکھاتے ہو؟ ہمیں کیوں دوسری تیسری شادی پہ مجبور کرتے ہو؟ دلہن آتی ہے سب کو دیدار کرواتے ہیں. دلہن یہ اگلے دن ولیمے میں آتا ہے، دلہن کو لے کے آ کے سب کو دکھاتا ہے دیکھو میں نے اس سے شادی کی. وہ کون سی اچھی نظریں اس پہ پڑ رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں. ایک عجیب غیرت سے عاری تہذیب و تمدن میں ہم لت پت ہو چکے ہیں. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. جنتی جنت میں ارے سبز قالینوں پہ، قیمتی قالینوں پہ، نفیس قالینوں کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. میرے بندو جس طرح تمہارا رب عظمت و شان والا ہے، جلال و اکرام والا ہے، اس کا نام بھی برکتوں والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.